الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، اللہ جل جلالہ نے دعوت و تبلیغ تمام انبیاء علیہم السلام کو اس مبارک نسبت کے ساتھ مزین کر کے بھیجا۔ دعوت و تبلیغ ایسا مبارک عمل ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا شیوا ہے۔ قرآن پاک میں آپ اٹھا کے دیکھیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے ایک ہی دعوت، ایک ہی پیغام کہ لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے بھی آ کے کیا پیغام دیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ قوم مدین کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے آ کے بھی یہی پیغام دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے تمام نبیوں کو ایک ہی بات کا حکم دیا، ایک ہی بات کی ترغیب دی، ایک ہی بات کی طرف سب کو لانے کے لیے بھیجا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے آ کر اللہ کے پیغام کو، اور جو وقت کے نبی ہوتے تھے، اپنی طریقوں کی طرف رہنمائی فرمانے کی کوشش فرمائی۔ آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو باری تعالیٰ نے یہی کام دے کر بھیجا، لیکن یہاں آ کے ایک کی بجائے 2 کام ہو گئے۔ ایک تو وہی کام جو نبی کیا کرتے تھے، دوسرا نبیوں والا کام جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ذمے بھی یہ کام لگایا، یہی کام لگایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلانا ہے اور اللہ کے رسول آقا علیہ السلام کے طریقوں پر کیسے ان کو لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ طریقوں کی تبدیلی، لا الہ الا اللہ یہ اندر کی تبدیلی، جذبات کی، نیت کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ
طریقوں کی، کاروبار کی، معاملات کی، معاشرت کی، معیشت کی تبدیلی، اندر کے فکر کی تبدیلی۔ تو یہ دو کام امام الانبیاء کو رب نے عطا فرمائے کہ خود بھی نبیوں والا کام کیا، جیسے عام نبی آ کے کرتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور دوسرا کام خاتم النبیین ہونے کے صدقے سے پوری دنیا میں جہاں پر بھی قیامت تک آنے والے انسانوں نے جس نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سورہ یوسف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں آخر رکوع میں کہ اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیجئے کہ جیسے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں بھی اس بات کا حکم دیتا ہوں جیسے یہ میرے ذمہ کام ہے، ایسے ہی جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اس کے ذمہ بھی ایسے کام، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جیسے میرے ذمہ یہ کام ہے ایسے ہی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے بھی ذمہ کیا کام ہے؟ ذرا سارے بولیے، لوگوں کو کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا۔ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمے اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح فرما دیا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ جو چوتھے پارے کا تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جس طریقے سے اللہ نے آپ لوگوں کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، کنتم خیر امت، ساری امتوں سے زیادہ خیر والی امت ہمیں اللہ نے بنایا، اس امت کو بنایا۔ تو جب سب سے زیادہ خیروں والا بنایا تو سب سے زیادہ خیروں والا کام بھی اللہ نے اپنے محبوب کی اس امت کو عطا فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای اخرجت من بطون امہاتکم، رب نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہی اسی کام کے لیے۔ کس کام کے لیے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہر اچھی بات کی ترغیب دینا، ہر اچھی بات کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اور ہر برے کام سے اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے اپنی جان لگانی پڑے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنے جذبات، تمام چیزیں لگانی پڑیں، لگا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بندہ بھی کسی منکر کو دیکھے، نہیں یعنی منکر ہے نا، منکر کہتے ہیں برے کام کو، تم میں سے کوئی بندہ برے کام کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی تغییر کرے، تبدیلی کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے ضرور روکنے کی کوشش کرے، ترغیب دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ہاتھ سے، زبان سے، اور تیسرا درجہ کیا ہے جی کہ دل سے اس کو برا جانے۔ میں ایک دفعہ اپنے بڑے ہی قابل احترام استاد محترم حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عرب آیا، آ کے کہنے لگا کہ آپ زبان سے تو کر رہے ہیں، یہ جو پہلی بات ہے کہ ہاتھ سے روکنا، یہ آپ کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے؟ تو
تو مولانا نے آہ بھری اور فرمایا کہ جب تم عرب ہو کے اس بات کو نہیں سمجھو گے تو عام اجمی، عام بندہ جس کو عربی سے مناسبت نہیں ہے وہ کیسے سمجھے گا؟ پھر جو خوبصورت تشریح فرمائی، مزہ آ گیا۔ فرمانے لگے کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم ڈنڈا پکڑ کے تو اگلے کے سر پہ مارو، بلکہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ روکنا ہے، مراد ہے کہ زبردستی روکنا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ذرا عربی کے الفاظ پہ آپ غور کریں۔ مر رآ منکم منکرن، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، فلیغیرہ، یغیر کہتے ہیں تبدیل کرنے کو، تغییر، اس کو بدلنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دے۔ ڈنڈا لے کے منع کرنا اس سے بدل جائے گا وہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جو تبدیلی آپ کو اتنی بڑی نظر آتی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے، اللہ سے دور اور حضور سے دور، کیونکہ آج کا کافر اس کافر سے ہلکا کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کو دیکھتے ہوئے بھی ان کو نہیں مان رہے، اور بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانے کے پروگرام، شہید کرنے کے باوجود اس کے کہ جانتے بھی تھے، خاص طور پر جو اہل کتاب تھے وہ تو جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ لیکن مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردستی کسی کو نماز پڑھائی ہو، زبردستی پردہ کروایا ہو، زبردستی ترغیب دی ہے، داڑھی رکھوائی ہو، فلاں معاملہ، قرآن سکھایا ہو۔ ہاں تو ہم معصوم بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، معصوم پھول بیٹھے ہوئے ہیں، تو عموماً کیا فضا بن گئی ہے کہ قرآن سکھاتے ہوئے بھی پٹائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو ایسے اساتذہ ثواب کی بجائے گناہ کما رہے ہیں۔ جو اساتذہ بھی، ایسے ہی جو والد بھی ڈنڈے کے ذریعے سے اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جب اس کے سمجھانے کا وقت آئے گا اور باپ کا سمجھنے کا وقت آ جائے گا، ایک عمر کا حصہ ایک ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کی عقل، فہم، صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جب اس کا وقت آئے گا سمجھانے کا، تو یہ بھی پھر باپ کو اسی غصے کے ساتھ اور انہی آنکھوں کے دکھانے کے ساتھ ہی سمجھائے گا۔ ہمارے ایک دوست مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، آپ سن کے حیران ہوں گے مسئلہ کیسا پوچھا۔ کہنے لگے جی سگا ماموں فوت ہو گیا، جنازے پہ جانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں کہا خیر ہو، اللہ خیر کرے۔ ماں، ماما، 2 دفعہ ماں کو بولا جائے تو ماما بنتا ہے، ماں ماں۔ کہنا ماما کوٹتا بڑا سی بچپن جی، تو خود یہ صاحب اولاد بن چکا ہے، بچے اس کے ماشاءاللہ اسکول کالج میں جانے والے ہو گئے، لیکن وہ بچپن کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اور ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ بھی اتنا خطرناک کہ ٹرین کے ساتھ ٹکرا کے بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہوگی، ذرا آپ خود ہی سمجھ لیں، باڈی انسان کی ہے کتنی کمزور۔ لیکن چونکہ ماموں جی نیت ان کی کیا تھی وہ اللہ جانتا ہے، لیکن طریقہ غلط تھا۔ آپ گاڑی اچھی سپیڈ سے چلائیں، طریقہ غلط ہو، ٹریک آپ کا یہ ہو جانے کے لیے، اور آپ اس ٹریک سے جائیں جس سے لوگ آ رہے ہیں، تو کوئی عقل مند تو نہیں کہے گا۔ ایسے ہی ہم نے پیغام دینا ہے، سمجھانا ہے، لے کے چلنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی اعلیٰ مثال پیش کروں، اور اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے لوگوں کو سکھاؤں کہ اخلاق کہتے کس کو۔ اس لیے تو حدیث پاک میں بنتا ہے کہ لو یمر الی جنب السراج لم یطف من سکینتہ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ ابعثہ بشیرا ونذیرا لا یقول الخنا
افتح به اعینا عمیا وآذانا صما وقلوبا غلفا واہب له كل خلق کریم واسدده بكل امر جمیل واجعل السکینة لباسه والبر شعارہ والتقوی ضمیرہ والحکمت منطقہ، کہ اخلاق ایسے کہ سخت نرکل پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں تو اس میں نیچے سے آواز نہ آئے، اور اگر چراغ پہ پاؤں رکھ دیں، حالانکہ چراغ پھونک سے بجھ جاتا ہے، اتنی نورانیت اور اتنے لطیف ہوں گے کہ اگر وہ چراغ پہ پاؤں بھی رکھ دیں تو چراغ تب بھی نہ بجھے۔ یہ پچھلی کتابوں میں آقا علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ان اخلاق کے ساتھ میرے عزیزو، آقا علیہ السلام نے دعوت والا پیغام اپنی ساری زندگی، چاہے مکی زندگی ہے چاہے مدنی زندگی ہے، سیرت کا ایک بہت بڑا عنوان اور ایک بہت بڑا موضوع اور بہت بڑی سنت آقا علیہ السلام کی، اگر یوں کہیں کہ آپ کی ایک وہ سنت کہ جس سنت کی برکت سے حضور کی تمام سنتیں زندگیوں میں آئیں گی، تو وہ سنت ہے دعوت والی سنت۔ آقا علیہ السلام کی ایک وہ سنت کہ جس سنت کی برکت سے تمام سنتیں وجود میں آئیں گی، عملوں میں آئیں گی، تو اس سنت کا اگر نام عام لوگوں کو عام زبان میں سمجھانا چاہیں تو وہ کون سی سنت ہے جی؟ دعوت والی سنت۔ لوگوں کو ترغیب دینا، لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں تک پہنچانا۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی معلم الخیر، جو بھی کوئی خیر کا پیغام، خیر کی تعلیم کسی دوسرے تک پہنچا دے، میں اللہ کا محبوب یہ پیغام دے رہا ہوں رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ جو رب کی رحمت رحمت للعالمین پہ اتر رہی ہے، جو بندہ کسی کو بھی کوئی خیر کا پیغام سکھا دے گا، پہنچا دے گا، اللہ اس پہ بھی وہی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبۃ الاسلام، جب میری امت کے دلوں میں دنیا کی عظمت آ جائے گی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کی محبت اپنے دلوں میں بسا لے گی۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، اربوں خربوں کمائیں، لیکن دل میں نہ بسائیں۔ میں جب دل میں محبت آ جائے گی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منہا ہیبۃ الاسلام، تو پھر اسلام کی وقت، اسلام کی حیثیت دلوں سے نکل جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، جب امت دعوت والا کام چھوڑ دے گی، اس سنت کو چھوڑ دے گی، نماز کے لیے جا رہے ہیں اکیلے ہی آگے، جمعے کے لیے آ رہے ہیں اکیلے ہی آگے، ہر نیک کام کرنے جب جا رہے ہوں، ذکر کرنے لگے ہیں، تلاوت کرنے لگے ہیں، دعا مانگنے لگے ہیں، صدقہ خیرات کرنے لگے ہیں، تو ضرور ہر عمل سے پہلے دوسروں کو ترغیب دیں، اور جو نہیں بھی کر رہے اس سے اس امر کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ترغیب ضرور دیں۔ فرمایا جب یہ امت میری نہیں کرے گی تو نقصان کیا ہوگا، اور جب کرے گی تو فائدہ کیا ہوگا، دونوں ذرا سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، جب میری امت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو قرآن کے فہم سے محروم ہو جائے گی۔ قرآن اس طرف لے کے جا رہا ہوگا، یہ اس طرف جا رہے ہوں گے۔ ہم ایک دفعہ اپنے استادوں کے پاس بیٹھے تھے، ایک شخص آ کے کہنے لگا آپ ہم سے دنیا چھڑا رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا نو بھولنا نہیں۔
قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو صدر کا میرا پتر اگے بھی تو پڑھ تو نال دی تفسیر بھی پڑھ اگے کی لکھا ہے. تو وہ صاحب کرن دیا کہ قرآن چاہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز نیڑے نہیں جانا, قریب نہیں جانا, وہ اگے بھی تو پڑھو وانتم سکارا, جدو خدا نہ خاصا کسی نے نشے کی لت لگ جائے یا وہ بیماری لگ جائے تو پھر جب تک نشہ نہ اترے اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا, کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکو. ایسے ہی استادوں نے فرمایا کہ بھئی تم تو یہی کام کر رہے ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, آگے بھی پڑھو. پھر استاد جی نے فرمایا کہ لا تنس نصیبک من الدنیا, یہ تو قارون کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ قارون سے جا کے کہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حصہ مت بھولے, ای للآخرہ, جو دنیا سے کمانا ہے اور آخرت میں کام آنا ہے. آیت اتر رہی ہے کس چیز کے لیے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا ای للآخرہ, کہ وہ محنت, وہ دعوت والا عمل اور وہ اللہ سے تعلق جو تمہیں آخرت میں کام آنا ہے. آخرت میں کون سا سکہ چلنا جی, مال والا کہ اعمال والا؟ تو یہ اعمال کے سکے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ کون سا سکہ سمجھ رہا ہے؟ وہ پیسے والا. فرمایا جب امت تین چیزیں اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں, میں دوبارہ عرض کر دوں, جب کسی بھی انسان کے دل میں دنیا کی عظمت آ جائے گی تو پکی بات ہے کہ دین کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی. دوسری بات کیا فرمائی, جب امر بالمعروف نہی عن منکر کو چھوڑ دیں گے, جب دعوت والے عمل کو چھوڑ دیں گے تو حرمت برکت الوحی, تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائیں گے. قرآن دلوں سے زنگ اتارنے کی بجائے یہ قرآن پڑھیں گے بھی تو نہ دلوں سے زنگ اترے گا, نہ ہی قرآن کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے, کیا رہنمائی کر رہا ہے, وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کس بندے کو جو دعوت والا کام چھوڑ دے گا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جب میری امت ایک دوسرے کو برا بلا, گالیاں دینا, ذلیل کرنا شروع کر دے گی تو رب کی نگاہ سے نیچے گر جائے گی. وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جب یہ دوسروں کو ذلیل کرے گی تو رب کے کاغذوں میں یہ ذلیل ہو جائے گا. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ان تینوں اصولوں کو ہم نے اپنانا ہے. بولیے انشاءاللہ. پہلی بات کیا کہ دنیا کمانی ضرور ہے, اس کا حکم ہے کمانے کا قرآن پاک میں, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, جہاں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کا ذکر ہے. لیکن دنیا کو دل میں نہ بساؤ. جیب تک تو ٹھیک ہے, کئیوں کی جیب ادھر ہوتی ہے نا, جیب تک تو ٹھیک ہے, یہ جو اندر جیب ہے نا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. دوسرا فرمایا جب امر بالمعروف اور نہی عن منکر یعنی دعوت والے کام کو چھوڑو گے تو قرآن کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے میں کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اور تیسری بات, جب تم دوسروں کو ذلیل کرنا شروع کرو گے, دوسروں کو بے عزت کرنا شروع کرو گے, دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کرو گے, دوسروں کو حقیر جانو گے تو رب کے کاغذوں میں تم حقیر ہو جاؤ گے, تمہاری کوئی اوقات نہ رہے گی. اللہ کا واسطہ ہے, آئیے آج مل کر نیت کریں کہ جو کوئی بھی برا کر رہا ہے, سستی کر رہا ہے, غفلت کر رہا ہے, اس نے جواب کس کو دینا ہے جی؟ سارے بولیے کس کو دینا ہے؟ ہمیں کسی نے کوئی تھانے دار بنا کر بھیجا ہے, کوئی انسپیکٹر لگا کر بھیجا ہے, کوئی نیب کا چیئرمین یا کوئی سی ڈی آئی کا یا فلاں کوئی آئی اے ایس آئی کا, اور بھائی ان کو بھی جو ذمہ دار لگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ذمے اور ان کے ذمے بھی, ہر مسلمان کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ اپنی کمیوں کو دیکھنا, دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا, اپنی خامیوں کو دیکھنا اور دوسروں کی, سارے بولیے اپنی کیا دیکھنی ہے جی, اور دوسروں کی پتہ نہیں. وہ چاہے غیر مسلم ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا, چاہے مسلم ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا, غیر مسلم ہے ممکن ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور تجھے نصیب نہ ہو, اور مسلمان ہے تو
اس کی نیکیاں مجھ سے بہت زیادہ ہیں، یہ ہم نے گمان کرنا ہے اور اس کی عادت بنانی ہے۔ اکثر جملے بولتے ہیں سارے ہے یا انجن ہیں، وہ اصل میں خود ایسا ہے۔ زمانہ برا ہو گیا، زمانہ نہیں جناب، آپ خود برے ہو گئے، بھلائی کا دور نہیں رہا۔ آپ نے بھلائی لوگوں کے لیے کرنی ہے، پھر تو بھلائی کا دور نہیں ہے۔ بھلائی کس کے لیے کرنی ہے؟ تو پھر اللہ تو ہر وقت موجود ہے، اور اللہ ہر وقت شفقت، محبت، رحمت عطا فرمانے کے لیے اور بہترین بدلہ دینے کے لیے تیار ہے۔ سورہ ملک بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، اس میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل جلالہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ مفسرین نے عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ موت پہلے، زندگی بعد میں۔ حالانکہ انسان پہلے زندہ ہوگا تو پھر مرے گا نا۔ ذرا غور فرمائیے گا، الذی، جن کو یہ آیت مبارکہ آتی ہے میرے ساتھ پڑھیے گا ذرا، الذی خلق الموت والحیاء، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو حالانکہ پہلے تو زندگی ہے بھئی، آج ہم زندہ ہیں تو مریں گے۔ مفسرین نے اس میں بڑا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تمام مفسرین حضرات کو، کیا فرماتے ہیں مفسرین کہ موت کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتایا کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، موت یقینی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں لیکن موت کنفرم ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ خلق الموت والحیاء، موت سے مراد موت ہی ہے اور زندگی سے مراد آخرت والی زندگی ہے۔ اس زندگی کو کسی کھاتے میں نہیں آپ نے لیا، کیونکہ ہے خالی 2-2.5 منٹ کی زندگی، اگر وہ بھی کسی کو 100 سال زندگی ملے تو صرف قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 2-2.5 منٹ بنتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کا معاملہ پتہ کیوں کیا کہ تاکہ تمہارا امتحان لوں، تمہیں پرکھوں، تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے احسن عمل کون کر کے آتا ہے۔ احسن سے مراد اچھا، سب سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو قرآن نے میری آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اس کو بڑا آسان کر دیا، فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سب سے احسن عمل ہے کون سا، خود ہی متعین کر دیا، بجائے اس کے کہ ہم ڈھونڈتے تلاش کرتے فلاں عمل، فلاں نیکی، فلاں نیکی، فلاں نیکی، ہزاروں دین کے احکامات ہیں، لیکن بتایا کہ سب سے احسن عمل میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے حسین عمل، سب سے خوبصورت عمل جو تمہاری زندگیوں کو بھی حسین کرے گا اور معاشرے کی زندگیوں کو بھی حسین کرے گا، وہ ہر وہ بول، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس سے انسان اللہ کے قریب ہو سکے، دعوت دے کے اللہ کے قریب لوگوں کو کرنا، اس سے اونچا عمل کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے حسین عمل کون سا ہے کہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنا، لوگوں کو دعوت دے کے اللہ کی طرف بلانا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، سب سے حسین عمل اللہ کہتے ہیں میں خود تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کر لوگوں کا رخ کس کی طرف موڑنا؟ اللہ کی طرف موڑنا۔ تو آئیے آج ہم بھی نیت کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جو سستی ہوگی اللہ معاف فرما دے، اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ خود بھی دین پہ چلیں گے، دوسروں کو بھی دین کے چلانے کی پوری کوشش کریں گے، اور جو اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اپنے اندر جو کمی کوتاہی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اپنی کمیوں کوتاہیوں کو ٹھیک کر لوں پھر میں دوسروں کو ترغیب دوں گا۔ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی دلیل کے طور پر کئی لوگ پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تم خود بھی کرو، یہ مطلب نہیں کہ کہو نہیں، نقطہ سمجھ آیا؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے کرو تو پھر کہو، بلکہ اس کی وضاحت صحیح ایک حدیث سے ملتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ الا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، پوچھا کہ الا نامر بالمعروف حتی نعمل به کلی ولا ننہا عن المنکر حتی نجتنبہ کلا، اس وقت تک امر بالمعروف نہ کریں جب تک خود عمل کرنے والے نہ بن جائیں، اور اس وقت تک روکیں نہ، ولا ننہا عن المنکر حتی نجتنبہ کلا، جتنی دیر تک لوگوں کو اس وقت تک برے کام سے مت روکیں جب تک خود نہ رک جائیں۔ یہ سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے، تو آگے سے آپ نے فرمایا بل مرو بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو، امر بالمعروف کرو، وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّ، اگرچہ تمہارا خود سارے پہ عمل نہیں ہے تب بھی دوسروں کو کیا کرو، اس بات کی ترغیب دو کہ اچھے عمل کرنے ہیں، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنِبَهُ كُلَّ، اور فرمایا برے کاموں سے لوگوں کو روکو، بل مرو بالمعروف وَإِن لَّمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برے کاموں سے روکو، خود نہیں بھی رک رہے، جب تم روکو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی اس گناہ سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جب تم اچھی بات کا حکم دو گے، گزارش کرو گے، حکم تو نہیں دینا، گزارش کرنی ہے، منت سماجت کرنی ہے، تو اللہ سب سے پہلے تمہیں عمل کرنے والا بنا دے گا۔ کل قیامت کے دن کون کون چاہتا ہے کہ میرا چہرہ ایسا چمک رہا ہو جیسے نبیوں کا چہرہ چمکے گا؟ جی کون کون چاہتا ہے، ذرا اشارہ فرمائیں۔ سب چاہتے ہیں ماشاءاللہ؟ تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میرے جانے کے بعد تم اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہنا، میں گارنٹی دیتا ہوں جو میری اس سنت کو زندہ کرے گا، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور جیسے انبیاء کا چہرہ چمک رہا ہوگا، حتی یاتونی یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، جیسے نبیوں کے چہروں پر نور ہوگا، ایسے ہی فرمایا میرا ہر وہ امتی جو دوسروں کو دعوت دے گا، دوسروں کو ترغیب دے گا، اس کے اوپر بھی وہی اثرات نظر آئیں گے، اور لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ انہوں نے دعوت والا کام کیا ہے۔ کون کون بھائی نیت کرتے ہیں؟ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے، یہ جو جمعرات آ رہی ہے 9 نومبر کو، آج 3 نومبر ہو گئی ہے جی، 9 نومبر کو انشاءاللہ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جمعرات کو وہیں پر ہوں گا، اور اگلا جمعہ جو ہے ہم سارے ادھر ہی پڑھیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اتنا بڑا جمعہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے کم از کم نہیں مل سکتا، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا نہیں، اور کچھ نہ لبے ایک جمعہ ہی اتنا بڑا مل جائے تو جن پنجابی کہنے پیسے پورے ہو گئے۔ اور اس فکر اور نیت سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ کس طریقے سے ہم بھی یہ مبارک عمل سیکھیں اور سیکھ کر دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ یقین کریں جب تک اس کے ساتھ جڑے رہیں گے ہماری نسلوں میں بھی خیریں برکتیں آئیں گی، ہمارے اندر بھی خیریں برکتیں، ورنہ ہر بندے کی زندگی نا بے جان سی زندگی بن گئی ہے، جو کمزور ہے وہ بھی بے جان، اور جو دکھنے میں نظر آ رہا ہے بڑے سیٹھ صاحب ہیں وہ بھی بیچارہ بے جان۔ جو چاہتا ہے کہ میری زندگی جاندار بن جائے تو وہ دعوت والے عمل کے ساتھ ایسے جڑے جیسے جڑنے کا حق بنتا ہے، اور نیت فرمائیں کہ اکیلے نہیں جائیں گے، اپنے ساتھ اور دوستوں کو بھی لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔